سیاروں کا انسان کی زندگی پر اور اس کی قسمت میں کیا رول ہوتا ہے؟ کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ قسمت یا سیارے تمہارے حق میں نہیں. کچھ لوگ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے. ہوتا کیسے ہے؟ تھوڑی سی تمہیدی گفتگو اس لیے کروں گا کہ اس ٹاپک کے بارے میں نا بہت سارے لوگوں کے بہت سارے خیالات ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو وہ اپنے اپنے تناظر میں دیکھتے ہیں. اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے نا دنیا میں اس وقت 2 پرابلمز ہیں. یعنی میں اکثر آپ سے بات کرتا ہوں، یہ میں بالکل مذاق میں نہیں کرتا ہوں، سیریسلی مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ دنیا میں صرف 2 مسئلے 90% لوگوں کو ہیں اور باقی جو ہے نا وہ 10% یا 2% شاید دنیا کے جو لوگ ہیں، 98% لوگوں کو بلکہ یہی 2 مسئلے ہیں اور تیسرا مسئلہ صرف 2% کا ہے. کائنات میں 3 مسئلے ہیں. ایک ہے فائنینس، دوسرا ہے رومانس اور تیسرا ہے اسپرچویلٹی. اسپرچویلٹی صرف 2% لوگوں کا کام ہے، باقی لوگ جو ہے نا وہ اسی میں ہے. پیسہ زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے. اب یہ پیسہ آتا کیوں ہے؟ یہ پیسے کا امپیکٹ کیا ہے؟ یہ پیسہ کرتا کیا ہے؟ یہ پیسہ زندگی کو چلاتا کیسے؟ اس ساری بات کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کون ہیں. سرکار ختمی ہے مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. آپ کی پہچان کیا ہے؟ آپ بحیثیت انسان خلیفۃ اللہ فی الارض کا تاج لے کے زمین پہ آئے. یہ انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ نے احسن تقویم پہ بنایا اور اللہ کو اس کے اوپر فخر ہے. یہ انسان وہ ہے کہ جس کو اس کائنات کی باقی ساری مخلوقات نے سجدہ کیا ہوا ہے. یہ اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے. کوئی بھی عام سی کمپنی جب کسی بندے کو کسی جگہ اتارتی ہے، اس کا ٹی اے ڈی اے، اس کا رہنا، اس کا کھانا، اس کی ایٹ ایز ہونا یا ورک انوائرمنٹ بہتر کرنا اس کے لیے کرتی ہے، تو کیا اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے؟ اب ہم لوگ جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو سیارے اور یہ ستارے ہیں یہ کوئی جو ہے کوئی غیر اللہ ٹائپ کی چیزیں ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. یہ جتنے سیارے ہیں یہ بیسیکلی انرجی سورس ہیں. سورج بھی تو انرجی دیتا ہے، فصلیں پکتی ہیں سورج سے. سمندروں میں جوار بھاٹے چاند کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اگر سمندروں کو اتنے بھاری ویٹ والے پانی کو چاند کھینچ سکتا ہے کم از کم 30 فٹ تک، آپ کی باڈی میں فلوئڈز ہیں 70% کے قریب آپ کی باڈی میں فلوئڈز ہیں. آپ کے گلیسرائڈز ہیں، بلڈ ہے، آپ کے کولیسٹرولز ہیں، سارا، بلکہ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز بھی تو لیکوڈ ہیں سارے. تو یہ سارے کا سارا جو لیکوڈ ہے اس کے اوپر چاند اور ستاروں کا اثر نہیں ہوتا ہوگا، یہ آپ کے ایموشنز کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے ہوں گے. یہ بالکل آپ نے بات ٹھیک کی کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ ساری زندگی محنت کرتا ہے، شدید محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا پسینہ بھی نہیں سوکھتا، دن رات محنت کرتا ہے. یعنی جیسے ایک جو ہے نا وہ اینٹیں اٹھانے والا یا ایک مزدور جو ہے وہ 3ری منزل پہ اینٹیں اٹھا کے لے کے جاتا ہے، تو محنت کے حساب سے تو اسے دنیا کا امیر ترین آدمی ہونا چاہیے. وہ دنیا کے کمزور طبقوں میں ہے. کیوں؟ اور ایک بندہ ہے جو صرف چیزوں کو سمجھتا ہے اور پلاننگ کرتا ہے، وہ دنیا میں امیر ترین آدمی ہے. وہ ورک فورس کو لے کے چلتا ہے. کوئی ایک بندہ ہے جو ساری زندگی محنت کر کر کے تھک جاتا ہے، کچھ نہیں ملتا، اور ایک بندہ وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے، سونا ہو جاتا ہے. آخر فرق کیا ہے؟ کوئی تو ایسا میکنزم ہوگا نا، اللہ رب العالمین ہے تو کوئی تو ایسا میکنزم اس نے بنایا ہوگا نا جس کی وجہ سے یہ ڈفرینس کریٹ ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ آج میں آپ کو نا ایک فارمولا بتاتا ہوں. میں کسی ویڈیو میں نہیں یہ کہتا کہ اس کو دھیان سے سنیں، لیکن آج میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کو ضائع مت کیجیے. اس ویڈیو کو نا دھیان سے اور مکمل سنیں. کوشش کروں گا کہ وہ فارمولا آپ کو ایک بتا دوں کہ اگر آپ اس کو سمجھ جائیں، جو بھی سمجھے گا، مجھے نہیں پتا، میرا کام بتانا ہے، منانا نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو اس فارمولے کی سمجھ آ گئی تو لاکھوں تو بڑی چھوٹی چیز ہے، کروڑوں کو پانے مشکل آسان ہو جائیں گے. وہ مشکل نہیں رہیں گے. آپ کو الائن کرنا ہے انرجیز کو. پہلے میں یہ بہت ساری چیزیں نا اپنے کلائنٹس کے ساتھ ڈسکس کیا کرتا تھا، بڑے سالوں سے کام کر رہا ہوں، 20-25 سال سے. تو میں یہ اپنے کلائنٹس کو بتاتا تھا کہ یار یہ ایسے کر لیں، یہ ایسے کر لیں، ہو جائے گا. اب میں نے سوچا ہے کہ وہ ساری چیزیں، یعنی میں اپنے چینل پہ بھی میرے پہ دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں میں لوگوں کو سب کو بتا دیتا ہوں جو میں
کبھی اپنے کلائنٹس کو بتاتا تھا، کیونکہ انسانیت کا بھی تو کوئی بھلا کرنا ہے، جا کے اللہ کو بھی تو منہ دکھانا ہے. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ چیزیں کیوں کام کرتی ہیں. تو ایک چیز سمجھیے، کائنات میں واحد کارساز مسبب الاسباب کردگار صرف اور صرف اللہ ہے. کوئی شک نہیں اس میں. اور یہ سیارے اور ستارے اللہ کے حکم سے چلتے ہیں. جیسے اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ہم نے سورج اور چاند کا نظام بنایا وقت بتانے کے لیے اور حساب بتانے کے لیے. وقت تو آپ کا ہو گیا کیلنڈر، وقت تو آپ کا ہو گیا نمازوں کے اوقات، وقت تو آپ کا ہو گیا فلاں مہینہ چاند سے شروع ہوگا، بالکل. رمضان، ربیع الاول، شعبان، ٹھیک ہے، حج، سارے مہینہ آپ کا جو ہے وہ چاند سے شروع ہوگا. یہ تو ہو گیا وقت. حساب کون سا؟ حساب انرجی سسٹم. یہ پوری کائنات جو ہے نا، اس کے پیچھے ایک الگورتھم چل رہا ہے. سورہ جن آخری آیت، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، وی سراؤنڈیڈ ایوری تھنگ ود ان دا نومیرک. یہ الفا نومیرک سے سمجھنا ہے. اسی طرح سورہ ابراہیم آیت نمبر 33، اور اسی اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا جو برابر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تمہارے فائدہ ہو، تمہیں فائدہ ملے. ٹھیک ہے، کون سا فائدہ؟ کام، چیزیں. پھر سورہ بروج، والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے. برج کون سے؟ اللہ برج العرب کی قسم کھا رہا ہے، برج خلیفہ کی قسم کھا رہا ہے، یہ پیٹرنس ٹاور کی قسم کھا رہا ہے، کریک ٹاور کی قسم کھا رہا ہے. وہ جو ٹوین ٹاور گر گئے تھے اللہ نے ان کی قسم کھائی تھی. کس کی؟ وہ برج جو اللہ نے خود بنائے، صحیح، جو اس کائنات سے جو ہے اس کا تعلق ہے. تو جب ہم اس چیز کو بیلنس نہیں نہ کر پاتے کہ یہ سیارے ہیں کیوں، اور کیا یہ سیارے اور ستارے جو ہیں یہ اپنی مرضی سے چل رہے ہیں یا اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. بیسیکلی دیز آر دا ٹولز. جب کوئی مکینک کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پاس اس کے اپنے کام کے بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں نا، ان ٹولز سے وہ چیزوں کو جو ہے کرتا ہے. تو اللہ، وہ شیکسپیئر نے ایک بات کہی تھی، وہ مجھے کہیں دل میں لکھی ہوئی ہے، وی آل آر دا پراپس ان دی ہینڈ آف گاڈ، کہ ہم اللہ کے ہاتھ میں پراپس ہیں. تو یہ سورج چاند ستارے بھی اللہ کے ٹولز ہیں جو انرجی کو مینیج کرتے ہیں، جو حالات کرتے ہیں. یعنی سورج جو ہے اس کے موسم امبیلنس ہو جائے، آپ کو قحط پڑ جائیں، آپ کا پانی ختم ہو جائے، آپ کی چیزیں اڑ جائیں، آپ کی فصلیں نہ پکیں، یہ ایک بیلنس سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے. تو بلا وجہ تو نہیں بنایا ہوا. بالکل. اور ہر چیز کا اللہ کہتا ہے ہم نے جوڑے بنائے ہیں. تو ہر چیز کا جوڑا ہے. تو زندگی کا موت سے جوڑا نہیں ہے، جسم کا روح سے جوڑا نہیں ہے. ہم اس کو اپنے تناظر میں دیکھتے ہیں نا، جتنا کا ہمارا دماغ ہے، انسان کے موڈ کے اوپر چیزیں نہیں بدلتی. جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو لوگوں میں لڑائیاں نہیں شروع ہو جاتی. ان سیاروں کی پوزیشن کا اثر انسان کی قسمت، ہیلتھ، رشتوں، ہر چیز پہ ہوتا ہے. ہر چیز کے اوپر. تھوڑا سا ایک اور بات کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں. دنیا میں جب دنیا نے گلوبلائز ہونا شروع کیا، بہت ساری چیزیں بننی شروع ہوئیں، تو دنیا کی سویلائزیشنز نے اس کے اوپر بھی کام کرنا شروع کیا. اور ایک بہت بڑا تجربہ کیا ٹیکساس پولیس نے. ٹیکساس پولیس نے بہت سارے لوگوں کے ناموں اور ان کی انرجیز کے حساب سے لسٹیں ڈیولپ کر لیں، ان کی ڈیٹس کے حوالے سے. اس میں انہوں نے دیکھا کہ فلاں ڈیٹ کے فلاں نام کے جو لوگ ہیں یا فلاں الفابیٹ کے لوگ ہیں وہ اس قسم کا کرائم کر سکتے ہیں، اس قسم کا نہیں کر سکتے. ان لسٹنگ کی بنیاد پہ انہوں نے کرائم کو کنٹرول کرنا شروع کیا. تو ریپڈ ڈکریز ہوئی ٹیکساس کے اس معاشرے میں جہاں پہ آؤٹ لاس بہت زیادہ تھے. ٹھیک ہے. پھر دنیا نے دیکھا کہ امریکہ میں یہ کام ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. پھر چائنا نے اس کے اوپر کام کیا، پھر باقی لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا. صحیح. تو یہ دس از بیسیکلی اے لا آف نیچر. لا آف نیچر صرف وہ نہیں ہے جو ہم فیل کرتے ہیں. لا آف نیچر وہ ہے جو ہمیں اپنا ہونا فیل کراتا ہے. صحیح. یہ جو سیارے ہیں، یہ جو پلینٹس ہیں، دیز آر بیسیکلی پاور ہاؤسز. اب ان پاور ہاؤسز نے خود آ کے نہیں کہنا کہ یہ ہم سے ذرا جوڑ لیں تو یہ چیزیں کر لیں. بیٹا دنیا میں اگر آپ صرف آنکھیں کھول کے دیکھیں نا، جتنے بڑے بڑے ملٹی بلینئرز ہیں، ملٹی بلینئرز، ان سب کو ایک فریکوینسی کا پتہ ہے، اور وہ فریکوینسی ہے آپ کی جو ہے وہ کاسمک الائنمنٹ، جسے ہم فائنینشیل وائبریشن کہتے ہیں.
جس بندے کو یہ فائنینشیل وائبریشن سمجھ آ جاتی ہے وہ دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاتا ہے. اللہ نے ہر بندے کو موقع دیا ہوا, بالکل ہر بندے کے لیے راستے کھلے ہوئے, چلنے کی توفیق کہہ لیں یا چلنے کی اجازت کہہ لیں, وہ سب کو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر بندہ اللہ کا خاص آدمی ہے, ہر بندہ اللہ کا خاص آدمی ہے. اللہ سب کا رب ہے, بے شک. یہ نہیں ہے کہ فلاں بندے کو نہیں دینا, فلاں بندے کو دینا, سب کو. کہیں نہ کہیں انسان اپنی پرسنل فیلیئرز جو ہیں ان کی وجہ سے گرتا ہے. بار بار قرآن کیا کہتا ہے کہ جب ان کے ہاتھوں کا کیا ان کے اوپر آ پڑتا ہے تو یہ اللہ سے الجھ پڑتے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کے کیے کا ذرا ان کو مزہ چکھائے. بہت ساری آیات میں اسی قسم کا کانٹیکسٹ ہے.